بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی برادری بے ضرر ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ صوفی حد سے باہر ہیں؟ قاضی نے اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیسے جواب دوں۔ شکر خدا کا کہ اسی وقت مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ اڑے اڑے سنہری بالوں والا نو مرید شاگرد تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی کہ کوئی مہمان آیا تھا، ایک سرگرداں درویش جو مجھ سے ملنے پر مصر تھا، اور اس نے کسی اور سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عام طور پر میں شاگرد کو اس نووارد کو کسی پرسکون خیر مقدمی کمرے میں لے جانے، اسے گرما گرم کھانا کھلانے اور مہمانوں کے رخصت ہونے تک انتظار کرنے کا کہتا، لیکن چونکہ قاضی مجھے مشکل میں ڈال رہا تھا، مجھے خیال ہوا کہ سرگرداں درویش دور دراز سرزمینوں کی رنگ برنگی کہانیاں سنا کر کمرے میں پھیلے تناؤ کو زائل کر دیتا۔ سو میں نے نو مرید شاگرد کو اس آدمی کو یہیں لانے کا کہہ دیا۔ چند ساعت بعد دروازہ کھلا اور سر تا پیر سیاہ رنگ میں ملبوس ایک آدمی اندر داخل ہوا، دبلا پتلا اور لاغر سا، جس کی عمر کا اندازہ مشکل تھا۔ اس کی ناک تیکھی تھی، آنکھیں گھور سیاہ اور سیاہ ہی بال، جو گھنگرالی زلفوں کی صورت اس کی آنکھوں میں پڑ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی سی ٹوپی والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لباس اونی اور جوتے بھیڑ کی کھال کے تھے۔ اس کی گردن میں کئی تعویذ لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا کشکول تھا، اس قسم کا جو درویش گدا اپنی ذات کے تکبر اور زوم پر غالب آنے کے لیے تھامتے ہیں کہ دوسروں سے خیرات قبول کر سکیں۔ میں جان گیا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے جو معاشرے کے قیاس اور رائے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ کہ لوگ اسے کوئی سیلانی، خانہ بدوش یا حتیٰ کہ بھکاری سمجھ سکتے تھے، اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے وہاں کھڑے خود کو متعارف کروانے کی اجازت کا منتظر دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مختلف تھا۔ یہ اس کی آنکھوں میں، اس کی حرکتوں میں، اس کے پورے وجود پر تحریر تھا، کسی شاہ بلوط یا برگد کے پھل کی طرح جو بے خبر نگاہوں کو معمولی اور کمزور سا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر متفاخر برگد کے درخت کا نقیب ہوتا ہے جو وہ بنے گا۔ اس نے مجھے ان 36 سیاہ آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مرحبا درویش، ہماری خانقاہ میں خوش آمدید، میں نے اسے اپنے سامنے مسند پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد کمرے میں موجود لوگوں کا پوری تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے درویش بیٹھ گیا۔ آخر اس کی نگاہ قاضی پر آ رکی۔ دونوں آدمی لحظہ بھر ایک دوسرے کو بغیر کچھ کہے دیکھتے رہے، اور میں یہ سوچنے سے خود کو نہ روک پایا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے۔ میں نے درویش کو بکری کا گرم دودھ، میٹھی انجیر اور کھجوریں پیش کیں، جن سب سے اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ نام پوچھے جانے پر اس نے شمس تبریز کہہ کر اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ خدا کی جستجو میں سرگرداں درویش تھا۔ اور کیا تم اسے پانے میں کامیاب ہوئے؟ میں نے دریافت کیا۔ سارے لاتے درویش کے چہرے پر سے ایک سایہ سا گزرا اور وہ بولا، بلا شبہ وہ ہمیشہ میرے ہمراہ رہا ہے، ایک دل شکن مسکراہٹ کے ساتھ جسے چھپانے کی قاضی نے کوئی صحیح نہ کی۔ قاضی نے مداخلت کی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ تم درویش زندگی کو اس قدر پیچیدہ کیوں بنا لیتے ہو؟ اگر خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہے تو تم اس سارا وقت اس کے جستجو میں مارے مارے کیوں پھرتے رہے ہو؟ شمس تبریز نے متفکر انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور ذرا دیر خاموش رہا۔ جب اس نے دوبارہ نگاہ اٹھائی، اس کا چہرہ پرسکون اور آواز نپی تلی تھی، کیونکہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تلاش کرنے پر نہیں مل سکتا، لیکن اسے پا وہی سکتے ہیں جو اس کو تلاش کرتے ہیں۔ لفظوں کا کیسا کھیل ہے یہ، قاضی نے تمسخر سے کہا۔ کیا تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ اگر ہم عمر بھر ایک ہی جگہ مقیم رہیں تو ہم خدا کو نہیں پا سکتے؟ یہ فضول بات ہے۔ ہر کسی کو تمہاری طرح چیتھڑے پہن کر گلی گلی پھرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر کمرے میں موجود لوگوں کی ہنسی سنائی دی کہ وہ قاضی کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کرنے کے مشتاق تھے۔ بلند آہنگ، بے یقینی اور ناخوش ہنسی ان لوگوں کی جو خود سے برتر لوگوں کی خوشامد کے عادی تھے۔ مجھے بے آرامی سی محسوس ہوئی۔
ظاہر تھا کہ قاضی اور درویش کو ایک جگہ لا بٹھانا کوئی اچھا خیال نہ تھا۔ شاید میری بات کو غلط سمجھا گیا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر کوئی اپنے آبائی شہر میں رہے تو وہ خدا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ایسا یقیناً ممکن ہے، درویش نے تسلیم کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کہیں کا سفر نہیں کیا اور پھر انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے۔ بالکل، قاضی فاتحانہ انداز میں دانت نکال کر ہنسا، ایک ہنسی جو درویش کی اگلی بات سن کر غائب ہو گئی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا قاضی صاحب کہ اگر کوئی سمور کے چغے ریشمی لباس اور قیمتی زیورات میں ملبوس رہے جیسا کہ آپ نے پہن رکھے ہیں تو وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ کمرے پر ایک اکا بکا سی خاموشی اتر آئی۔ ہمارے گرد آوازیں اور سانس لینے کا شور مٹی میں تحلیل ہو رہا تھا، یوں جیسے کسی بڑی بات کے ظہور کے انتظار میں ہم سب نے اپنی سانسیں روک لیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ صدمہ انگیز اور کیا ہو سکتا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ کسی درویش کی حیثیت سے تمہاری زبان خاصی تیز ہے، قاضی نے کہا۔ جب کچھ کہنے کی ضرورت ہو تو میں کہوں گا، چاہے ساری دنیا میری گردن پکڑ کر مجھے خاموش رہنے کو کہے۔ اس پر قاضی کی تیوری چڑھ گئی، مگر پھر اس نے کندھے اچکائے۔ خیر جو بھی ہے، وہ بولا، میرے معاملے میں مجھے تمہاری ہی ضرورت ہے۔ ہم ابھی اپنے شہر کی شان و شوکت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تم نے ضرور بہت سی جگہیں دیکھ رکھی ہوں گی۔ کیا بغداد سے زیادہ دل فریب کوئی جگہ ہے؟ نرمی سے ایک دوسرے آدمی پر نگاہ ڈالتے شمس تبریز نے وضاحت کی۔ اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ بغداد ایک غیر معمولی شہر ہے، لیکن زمین پر کوئی خوبصورتی دائمی نہیں۔ شہر روحانی ستون پر ایستادہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے آئینوں کی طرح۔ وہ اپنے باسیوں کے دلوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر وہ دل ہی تاریک اور ایمان سے محروم ہو جائیں تو شہر اپنی دل ربائی کھو دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ میں خود کو اسبات میں سر ہلانے سے روک نہ پایا۔ لمحے بھر کو اپنی سوچوں سے نکل کر اپنی آنکھوں میں دوستی کی چمک لیے شمس تبریز میری جانب مڑے۔ میں نے کسی جھلساتے سورج کی حدت کی طرح ان کی آنکھوں کو خود پر محسوس کیا۔ تبھی میں نے واضح طور پر دیکھا کہ اپنا نام انہیں کیوں موزوں تھا۔ اس شخص سے ذہنی اور جسمانی قوت شعاؤں کی صورت خارج ہو رہی تھی اور وہ اندر سے کسی آتشی گیند کی مانند جل رہے تھے۔ وہ بلا شبہ شمس تھے، سورج۔ لیکن قاضی مختلف خیالات کا حامل تھا۔ تم صوفی لوگ ہر شے کو پیچیدہ بنا دیتے ہو، یہی معاملہ فلسفیوں اور شاعروں کا ہے۔ اتنے بہت سے لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ انسان سادہ ضروریات والی سادہ مخلوق ہے۔ یہ رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور یقین حاصل کریں کہ وہ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اس کے لیے کاملیت کے ساتھ شریعت کی نفاذ کی ضرورت ہے۔ شریعت شمع کی طرح ہے، شمس تبریز نے کہا۔ یہ ہمیں قابل قدر روشنی مہیا کرتی ہے، لیکن آئیے یہ مت فراموش کریں کہ شمع ہمیں تاریکی میں ایک سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور اپنی توجہ منزل کے بجائے شمع پر ہی مرکوز کر لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ قاضی صاحب کا منہ بگڑ گیا۔ مجھے خود میں اضطراب کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شریعت کی اہمیت پر ایک ایسے شخص سے بحث کرنا جس کی ذمہ داری قاضی کے طور پر اکثر لوگوں کو شریعت کی اہمیت پر ایک ایسے شخص سے بحث کرنا جس کی ذمہ داری قاضی کے طور پر اکثر لوگوں کو شریعت کے مطابق سزا دینے کی تھی، خطرناک پانیوں میں تیرنے کے مترادف تھا۔ کیا شمس تبریز یہ جانتے نہیں تھے؟ جب میں کوئی مناسب عذر سوچ رہا تھا کہ درویش کو کمرے سے باہر لے چلوں، میں نے اسے کہتے سنا، ایک اصول ہے جس کا اطلاق اس صورتحال میں ہوتا ہے۔ کیسا اصول؟ قاضی نے شک بھرے انداز میں کہا۔ شمس تبریز سیدھے ہوئے۔ ان کی نگاہیں یوں ہوا میں کسی نقطے پر جمی تھیں جیسے وہ کسی غیر مرئی کتاب سے پڑھ رہے ہوں، اور پھر انہوں نے بیان کیا، قرآن پاک کا ہر قاری اپنی فہم کی گہرائی کے مطابق اسے مختلف سطح پر سمجھتا ہے۔ بصیرت کی 4 سطحیں ہیں۔ پہلی سطح ہے ظاہری معنی، اور لوگوں کی اکثریت اسی پر مطمئن ہے۔ اس کے بعد باطن، داخلی سطح، تیسری ہے باطنی سطح، اور چوتھی سطح اس قدر گہری ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہی رہتی ہے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ شمس نے بات جاری رکھی۔ علماء جو شریعت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں ظاہری معانی جانتے ہیں، داخلی معانی صوفی جانتے ہیں، اولیاء باطنی معانی سے واقف ہیں، اور جہاں تک چوتھی سطح کی بات ہے
اس سے صرف پیغمبر اور خدا کے مقربین آگاہ ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ایک عام صوفی شریعت کے عالم سے بڑھ کر قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے؟ قاضی نے پیالے پر اپنی انگلیاں بجاتے ہوئے پوچھا۔ درویش کے لبوں پر ایک ہلکی سی زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ احتیاط کرو میرے دوست، قاضی نے کہا، جہاں تم کھڑے ہو اس کے اور توہین مذہب یا کفر کے درمیان ایک بے حد باریک لکیر سی ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی دھمکی پوشیدہ تھی تو درویش نے بظاہر اس پر توجہ نہ دی۔ کفر کیا ہے؟ اس نے پوچھا، اور پھر فوراً ایک گہری سانس بھر کر مزید کہا، مجھے ایک قصہ سنانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہ تھا جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ کسی روز موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں تنہا گھوم رہے تھے کہ انہیں فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی دعا سن کر کسی قدر ششدر رہ گئے۔ او میرے محبوب خدا، میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ تو جان ہی نہیں سکتا، میں تیرے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، بس کہہ کر تو دیکھ، چاہے تو مجھے گلے میں سب سے موٹی تازی بھیڑ کو اپنے نام پر قربان کرنے کا کہے، میں بغیر ہچکچائے کر گزروں گا۔ تو اسے بھون کر اس کی دم کی چربی اپنے چاولوں میں ڈالے تو وہ زیادہ مزیدار ہو جائیں گے۔ موسیٰ توجہ سے سنتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد میں تیرے پیر دھوؤں گا اور تیرے کان صاف کروں گا اور تیرے بالوں سے جوئیں نکالوں گا، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلاتے ہوئے چرواہے کی بات کاٹ دی۔ رک جاؤ جاہل آدمی، کیا سمجھتے ہو؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ خدا چاول کھاتا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا کے پیر ہیں جنہیں تم دھو گے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ صریحاً کفر ہے۔ بدحواس اور شرمندہ چرواہے نے بار بار معذرت کی اور مہذب لوگوں کی طرح دعا مانگنے کا وعدہ کیا۔ اس سپہر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کئی دعائیں سکھائیں۔ پھر اپنے آپ سے بے حد خوش انہوں نے اپنا راستہ لیا، لیکن اس رات موسیٰ کو ایک ندائے غیب سنائی دی۔ خدا ان سے ہم کلام تھا، اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے بیچارے چرواہے کو ڈانٹ دیا اور یہ جاننے میں ناکام رہے کہ وہ مجھے کس قدر پیارا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح باتیں صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو، مگر وہ مخلص تھا، اس کا دل خالص اور نیت اچھی تھی، میں اس سے راضی تھا۔ اس کے الفاظ تمہارے کانوں کے لیے کفر ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک وہ ایک دلکش کفر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ہی اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چرواہے سے ملنے دوبارہ پہاڑوں پر گئے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر محو دعا پایا، مگر اس بار اسی طریقے سے دعا کر رہا تھا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اپنی دعا ٹھیک کرنے کے عزم میں وہ ہکلا رہا تھا اور اپنی گزشتہ دعا کے خشوع و خضوع اور محبت سے محروم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس پر پچھتاتے ہوئے چرواہے کی پشت پر تھپکی دی اور بولے، میرے دوست، میں غلطی پر تھا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ اپنے انداز میں دعا کرتے رہو، وہ خدا کی نگاہ میں زیادہ قیمتی، قابل قدر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔